السلام علیکم۔ کہانی ٹائم میں ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کہانی سننے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی کہانی کا آپ کو پتہ لگ سکے۔ شکریہ۔ شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ ملا جی، ایک سوال پوچھنا ہے مگر ڈر لگتا ہے کہ آپ کوئی فتویٰ ہی نہ لگا دیں۔ پوچھو، سوال پوچھنے پر کوئی فتویٰ نہیں۔ یہ بتائیں کہ اسلام مرد کو طلاق کا حق دیتا ہے، عورت کو کیوں نہیں دیتا؟ کیا عورت انسان نہیں؟ کیا اس کے حقوق نہیں؟ یہ کیا بات ہے کہ مرد تو جب جی چاہے عورت کو 2 حرف کہہ کر فارغ کر دے اور عورت ساری زندگی اس کے ظلم کی چکی میں پسنے کے باوجود بھی اپنی جان بخشی نہ کرا سکے؟ کیا یہ ظلم نہیں؟ تمہارے سوال کا جواب دیتا ہوں، مگر پہلے تم مجھے ایک بات بتاؤ جی ملا جی۔ یہ بتاؤ کہ تم ایک بس میں کہیں جانے کے لیے سوار ہوئے، بس والے کو کرایہ دیا، ٹکٹ لی، سیٹ پر بیٹھے سفر شروع ہوا۔ کیا بس والا تمہیں منزل پر پہنچنے سے پہلے کہیں راستے میں کسی جنگل، کسی ویرانے میں اتارنے کا حق رکھتا ہے؟ بالکل نہیں۔ ٹھیک، اب یہ بتاؤ کہ اگر تم راستے میں کہیں اترنا چاہو تو تمہیں اس کا حق حاصل ہے یا نہیں؟ بالکل ہے۔ میں جہاں چاہوں اتر سکتا ہوں۔ وجہ یہ ملا جی کہ وہ مجھ سے کرایہ لے چکا ہے، لہذا منزل سے پہلے کہیں نہیں اتار سکتا، اور میں جہاں چاہوں اتر سکتا ہوں، وہ مجھے روک نہیں سکتا، اس لیے کہ اس کا کام کرائے کے ساتھ تھا جو وہ مجھ سے لے چکا۔ بالکل ٹھیک۔ اب ایک اور بات بتاؤ، تم ایک مزدور کو لے کر آئے ایک دن کے کام کے لیے، اس نے کام شروع کیا، اینٹیں بگوئی، سیمنٹ بنایا، دیوار شروع کی اور 8-10 اینٹیں لگا کر کام چھوڑ کر گھر کو چل دیا۔ تمہارا رد عمل کیا ہوگا؟ میں اسے پکڑ لوں گا، نہیں جانے دوں گا، کام پورا کرے گا تو اسے چھٹی ملے گی، اور اگر تم اسے کام کے درمیان میں فارغ کرنا چاہو تو مجھے اس کی اجرت دینی ہوگی۔ اجرت دینے کے بعد میں اسے کسی بھی وقت فارغ کر سکتا ہوں۔ اگر وہ کہے کہ میں اجرت دینے کے باوجود نہیں جاتا، وہ ایسا نہیں کر سکتا، میں اسے لات مار کر نکال دوں گا۔ بالکل ٹھیک۔ اب اپنے سوال کا جواب سنو۔ دنیا میں جس قدر بھی معاملات ہوتے ہیں، ان میں ایک فریق رقم خرچ کرنے والا ہوتا ہے تو دوسرا اس پیسے کے بدلے میں خدمت کرنے والا۔ دنیا کا اصول یہ ہے کہ ہمیشہ پیسہ خرچ کرنے والے کا اختیار دوسرے سے زیادہ ہوتا ہے۔ کوئی معاملہ طے ہونے کے وقت تو دونوں فریقوں کی رضامندی ضروری ہے، لیکن معاملہ طے ہو جانے کے بعد اس کے انجام تک پہنچنے سے پہلے رقم خرچ کرنے والا فرد تو واجبات کی ادائیگی کے بعد خدمت کرنے والے کو فارغ کر سکتا ہے، مگر خدمت فراہم کرنے والا کام فریق درمیان میں چھوڑ کر خرچ کرنے والے کو فارغ نہیں کر سکتا۔ اگر رقم کے بدلے میں خدمت فراہم کرنے والے فریق کو کسی بھی وقت پیسہ خرچ کرنے والے کو فارغ کرنے کا اختیار دے دیا جائے تو مزدور دوپہر کو ہی کام چھوڑ کر گھر چلے جائیں، ملازم اینڈ ڈیوٹی کے درمیان غائب ہو جائیں، مالک مکان مہینے کے درمیان ہی کرایہ دار کو گھر سے نکال دیں، درزی آپ کا سوٹ آدھا سلا اور آدھا کٹا ہوا آپ کے حوالے کر کے باقی کام کرنے سے انکار کر دے، نائی آپ کے آدھے سر کی ٹنڈ کر کے آپ کو دکان سے باہر نکال دے، دنیا کا سب نظام تلپٹ ہو جائے۔ کچھ سمجھا؟ ہاں ملا جی سمجھ رہا ہوں، مگر میں تو وہ طلاق والی بات وہی سمجھا رہا ہوں۔ اب سن، ایک مرد اور ایک عورت میں جب نکاح کا پاکیزہ محبت، پیار اور اعتماد والا رشتہ ہوتا ہے تو یہ کوئی کاروباری یا جز وقتی معاملہ نہیں ہوتا، یہ دلوں کا سودا اور ساری زندگی کا سودا ہے۔ مگر اس میں بھی اسلام ہمیں کچھ اصول اور ضوابط دیتا ہے۔ اس معاملے اور معاہدے میں ایک فریق مرد ہے، اسلام اس کے اوپر اس کی بیوی کا سارا خرچ، کھانا پینا، رہن سہن، علاج معالجہ، کپڑا زیور، لین دین اور زندگی کی ہر ضرورت کا بوجھ ڈالتا ہے۔ اب اس عورت کی ساری زندگی کی ہر ذمہ داری اس مرد پر ہے، یہی اس کی حفاظت اور عزت کا ذمہ دار ہے، یہی اس کی ہر ضرورت کا مسئول ہے، یہاں تک کہ اس عورت کے مرنے کے بعد اس کے کفن دفن کا بندوبست بھی اسی مرد کو کرنا ہے، اور مرد کے مرنے کی صورت میں اس مرد کی بہت سی وراثت بھی اسی عورت کو ملنی ہے۔ ان دونوں میاں بیوی سے جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ یوں تو دونوں ہی کے ہیں، مگر اسلام ان بچوں کی مکمل مالی ذمہ داری بھی صرف اور صرف مرد پر ڈالتا ہے۔ ان بچوں کی رہائش، کھانا پینا، کپڑے، علاج معالجہ، تعلیم اور کھیل کے تمام مالی اخراجات بھی مرد اور صرف مرد کا ذمہ ہے۔ اسلام عورت کو ان تمام ذمہ داریوں سے مکمل طور پر آزاد رکھتا ہے۔ ان سب ذمہ داریوں سے پہلے عقد نکاح کے وقت ہی مرد نے مہر کے عنوان سے ایک بھاری رقم بھی عورت کو ادا کرنی ہے۔ ان سب کے علاوہ اسلام مرد کو اس کی بیوی کے بارے میں حسن سلوک کی تلقین کرتا ہے۔ وہ اسے من قتل دون ارضہ فہو شہید کی خبر کی خوشخبری سنا کر اپنی بیوی کی عزت کی حفاظت کے لیے جان تک دے دینے کی ترغیب دیتا ہے، اور حتی اللقمۃ ترفع علی فی امراتک کی کہہ کر اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنے پر بھی ثواب کی نوید سناتا ہے۔ وہ اسے اتقوا اللہ فی النساء کہہ کر بیوی کو تنگ کرنے، ستانے، بلا وجہ مارنے، دھمکانے اور پریشان کرنے پر اللہ کی ناراض اور عذاب کی وعید سناتا ہے۔ تو خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی کہہ کر گھر والوں کو محبت، پیار، سکون دینے، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھنے اور انہیں جائز حد میں رہ کر خوش رکھنے پر اللہ کی رضا کی نوید سناتا
और ऐसे लोगों को बेहतरीन इंसान करार देता है। मर्द पर इस कदर जिम्मेदारियां आयद करने के बाद वो बीवी पर अपने शोहर की खिदमत, अतात, इसके साथ वफादारी, इसके घर और बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी आयद करता है। मर्द और औरत के इस मुआहदे में औरत की सारी जिंदगी की हर माली जिम्मेदारी मर्द पर है, तो तुम खुद बताओ कि तलाक का हक इन दोनों में से किसके पास होना चाहिए? वैसे होना तो मर्द के पास ही चाहिए, लेकिन वैसे अगर औरत को भी ये हक दे दिया जाए तो आखिर इसमें हर्ज क्या है? हर्ज भाई, फर्ज करो तुमने एक खूबसूरत औरत का रिश्ता पसंद किया, रिश्ता भेजा, बात चली, रिश्ता तय हो गया। उन्होंने 1 लाख मेहर का मुतालबा किया, तुमने मंजूर किया, निकाह हो गया। तुमने जो ही मेहर इसके हवाले किया, इसने कहा मैं तुम्हें तलाक देती हूँ, तलाक तलाक, और शाम को किसी और से शादी कर ली। इससे मेहर वसूल करके तीसरे फिर चौथे, तो तुम्हारे दिल पर क्या बीतेगी मिस्टर? ओह मुल्ला जी, आपने तो मेरे होश उड़ा दिए। ये तो बहुत खौफनाक बात है। सिर्फ यही नहीं मिस्टर, इससे आगे चलो। अब जो मर्द खुले दिल से बीवी पर अपना माल, जान, दिल सब कुछ लौटाता है, इसके नखरे उठाता है सिर्फ इसलिए कि वो इसे हमेशा के लिए अपनी समझता है, अगर इसके दिल में ये खौफ पैदा हो जाए कि ये किसी भी वक्त इसे लात मारकर किसी दूसरे आशियाने को रवाना हो सकती है, तो वो इसे गंदम का एक दाना भी देते वक्त 100 मरतबा सोचेगा। और सिर्फ इस मर्द की नहीं बल्कि इस औरत की जिंदगी भी हमेशा के लिए जहन्नुम बन जाएगी। समझ गया। इंतहाई खौफनाक, बहुत ही खतरनाक सूरत हाल। मगर एक बात मुल्ला जी कि कभी कभी ऐसे होता है, और अब तो बहुत से घरानों में हो रहा है कि मर्द अपनी बीवी के साथ ना तो इंसाफ करता है और ना इसकी जान छोड़ता है। इस सूरत में क्या किया जाए? क्या दिल दुखाने वाला सवाल पूछ लिया तुमने। क्यों मुल्ला जी, इसमें दिल दुखाने वाली क्या बात है? देखो मिस्टर, इन तमाम मसाइल का हल और मुकम्मल हल इस्लामी निज़ाम है। वही इस्लामी निज़ाम जिसकी राह में रोड़े अटकाने के लिए तुम जैसे लोग 24.5 घंटे फुर्तियां दिखाते रहते हो। अगर मुकम्मल तौर पर इस्लामी नफाज कायम हो, हर तरफ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन की इज्जत, अहमियत और बालादस्ती हो, तो एक तरफ तो सब लोगों में अल्लाह का खौफ, तकवा, नेकी के शौक और बुराई से दूरी के एहसासात पैदा होते हैं। और ये वो चीज़ें हैं जो हर सतह पर जुल्म, ज़्यादती और गुनाह को रोकने के लिए वो किरदार अदा करती हैं जो पुलिस, फौज और अदालत भी नहीं कर सकती। मगर अफसोस कि तुम लोग पूरी तवानाई इसी खौफ, खुदा और दीनदारी को मलिया मेट करने पर सर्फ करते हो। अपने आशियाने को खुद आग लगाते हो और फिर इसे बुझाने के लिए दौड़े दौड़े हमारे पास आते हो। अपने बच्चों को अल्लाह, रसूल, कुरान, दीन, इस्लाम का सबक देने की बजाय फिल्मों और ड्रामों का सबक देते हो, और जब वो इस सबक पर अमल करते हुए तुम्हें जूते लगाते हैं तो रोते रोते हमारे पास आकर तावीज़ों की दरखास्त करते हो। सुन मेरे भाई, अगर मुकम्मल तौर पर सही मायनों में इस्लामी निज़ाम नाफिज हो तो अव्वल तो ऐसे वाक़यात पेश आएंगे नहीं। अगर इक्का दुक्का ऐसा हो भी जाए तो बीवी फौरन इस्लामी अदालत में जाकर काजी को शोहर की ज्यादती की शिकायत करेगी, और काजी सालों तक इस मुकदमे को लटकाने या वकीलों के हाथों इसकी खाल उतरवाने की बजाय दोनों का मौक़िफ़ सुनकर फौरी तौर पर औरत को इसके शोहर से इसका हक दिलवाएगा। अगर शोहर किसी सूरत इसका हक नहीं देता या देने पर कादिर ही नहीं है तो इससे औरत को तलाक देने का मुतालबा किया जाएगा, और अगर वो तलाक भी नहीं देता तो अदालत इसे जेल में बंद कर देगी। थाने जाएगा, पुलिस वालों के छित्र खाएगा, तन्हाई और बेबसी का मजा चखेगा, तो खुद ही दूसरे की बेबसी का एहसास पैदा होगा। वरना जब तक इसकी बीवी अजाब में रहेगी वो भी इसी दायमी अजाब में मुब्तला रहेगा।